لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. جی الحمدللہ جملہ فعلیہ ہم شروع کر چکے ہیں. اس میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. مفعول کا بھی ضمیر رہتا ہے، لیکن مفعول کے ضمیر کی طرف جانے سے پہلے ہم کچھ جملوں کی پریکٹس کریں گے تاکہ فعل، فاعل اور مفعول کی ایک ظاہرانہ کنڈیشن اور فاعل کی جو ہم نے دو سچویشن پڑھی تھی، ضمیر اور ظاہر، اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے اور تاکہ اندازہ ہو ہم جملے کیسے بنائیں گے. میں پہلا جملہ یہاں پہ لکھتا ہوں، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس جملے پہ غور کرنا ہے. اس میں فعل کیا ہے؟ فعل ہے اس میں پیدا کیا، اور فاعل کون ہے؟ فاعل ہے اللہ، اور مفعول کیا ہے؟ زمین. قاعدے کے حساب سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر؟ فاعل ہمارا ظاہر ہے. جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گردان میں سے صرف ایک ہی صیغہ چننا ہے. اگر ضمیر ہو فاعل تو پھر ہمیں گردان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہمارے پاس ظاہر ہو تو پھر ہم نے پوری گردان میں سے جنس کا اعتبار کرتے ہوئے واحد کا صیغہ چننا ہے. اللہ لفظ الجلالہ ہے اور اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم واحد مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے. اور اس کی اب ہمیں مفعول ظاہر ہے زمین، چونکہ ہم پریکٹس ہی صرف ظاہر مفعول کی کریں گے ابھی، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں اب پیدا کیا اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ کیا ہیں. خا، لام، قاف، باب فعلا پہ، باب فعلا پہ آتا ہے. تو کیسے بنے گا؟ خلقہ. ترتیب ہماری کیا ہے بنانے کی؟ سب سے پہلے فعل آتا ہے خلقہ. اس نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ جو کہ ظاہر ہے اللہ نے، اور اللہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، خلق اللہ. اور زمین کو پیدا کیا، تیسرے نمبر پہ مفعول آتا ہے الارض، حالت نصب میں. مفعول حالت نصب میں، مفعول حالت نصب میں، اور فاعل حالت رفع میں. خلق اللہ الارض. اچھا یہاں پہ اگر میں اس میں ایڈیشن لے آؤں، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. خلق اللہ الارض، آسمانوں کو پیدا کیا. والسماواتی. یہ اب اس وقت آپ کا حالت نصب ہے. سماواتن، سماواتن، سماواتن. تو چونکہ الارض اور سما حالت معرفہ کے طور پہ استعمال ہوئے کیونکہ جانے پہچانے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ کسی زمین کو پیدا کیا، اسی زمین کو پیدا کیا اور ان آسمانوں کو پیدا کیا. خلق اللہ الارض والسماواتی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دوسرا جملہ. حامد نے محمود کو مارا. فعل کیا ہے جی؟ مارنا. فعل، فاعل حامد نے، اور مفعول محمود. اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے. مارنا کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں ضربا، فعلا کے وزن پر. چونکہ فاعل ہمارا ظاہر ہے، جب ظاہر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ پہلا صیغہ چن لیں گے واحد مذکر کا، ضربا. مارنے والا حامد فاعل حالت رفع، اور مار کھانے والا مفعول محمودن. محمودن. ضرب حامد محمودن.
نیکسٹ جملہ میں لکھتا ہوں زینب نے سبق یاد کیا. اب اس میں یاد کرنا فعل، کرنے والی زینب فاعل، اور کس کو یاد کیا؟ سبق کو، وہ آپ کا مفعول. یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں ہا، فا اور ضاد فاعلہ کے وزن پہ، یعنی حفظہ. اب چونکہ زینب مؤنث ہے فاعل، تو ہمیں گردان میں واحد مؤنث کا صیغہ چننا ہے. حفظہ، حفظہ، حافظو، حافظت، حافظت. اب چونکہ زینب فاعل ہے، فاعل حالت رفع میں، حافظت زینب الدرسا، حافظت زینب الدرسا، زینب نے سبق یاد کیا. فعل، فاعل اور مفعول، مفعول حالت نصب میں، فاعل حالت رفع میں. اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. فعل کیا ہے جی؟ وعدہ کرنا. فاعل کون ہے؟ اللہ. اور کس سے کیا؟ مومنوں سے. واو عین دال مادہ ہے، وزن ہے اس کا فعلہ. تو اس حساب سے یہ کیا بنے گا؟ چونکہ اللہ فاعل ظاہر ہو چکا ہے تو اس لیے کیا ہوگا؟ وعدہ. وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے. حالت رفع وعد اللہ کس سے کیا؟ مومنوں سے. وعد اللہ المومنون، اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. وعد اللہ المومنون. تو یہ تو ایک کوئی بھی آپ عربی جملہ جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے تعین کرنا ہے فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم کرتے ہیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور پھر ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا ہوں. اب میں نے جیسا کل آپ کو بتایا تھا کہ فعل لازم اور متعدی ہوتا ہے، اور متعدی ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں آپ کو دو مفعول چاہیے ہوں. جیسا کہ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، یعنی بچھونا بنایا. اب دیکھیں اس میں فاعل کیا ہے؟ اللہ فاعل ہے، فعل بنایا فعل ماضی. کس کو بنایا؟ زمین کو. مفعول ایک، اور کیا بنایا؟ بچھونا، مفعول دو. اب اس کو کیسے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے؟ دیکھیں بنانے کی عربی ہمارے پاس ہے جیم عین لام، فعلہ کے وزن پہ آتا ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو کس طرح بنا؟ جعل، جعل اللہ، اللہ نے بنایا. جعل اللہ کس کو بنایا؟ زمین کو. جعل اللہ الارض، کیا بنایا جی؟ ایک فرش بنایا. فراشن، جعل اللہ الارض فراشن، اللہ نے بنایا زمین کو ایک فرش. فراشن نکرہ اس لیے رکھا کہ ایک فرش بنایا. اسی طرح اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. سیم جملہ آئے گا جعل اللہ الارض بناء، ایک چھت بنایا. سوری، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، جعل اللہ السماء بناء، اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. تو یہ تو الحمدللہ ہم جتنا اس میں آگے آگے بڑھیں گے چیزیں بہت ساری سامنے آئیں گی. یقینی طور پہ اس سٹیج پہ اس میڈیا کے ذریعے، یہ جو ہمارے میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس میں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں اویلیبل ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا.
تو کوشش کریں جہاں پہ آپ کو انٹریکشن کی ضرورت ہو مجھ سے ضرور انٹریکٹ کریں. آپ کو یقینی طور پہ ضرورت پڑے گی بنیادی طور پر. کوشش کریں قرآن جب آپ سٹڈی کریں تو آپ قرآن میں ان باتوں کے اوپر آپ غور کریں, ان باتوں کے اوپر غور بھی کریں, اور پھر مجھ سے اس کے بارے میں آپ کویسچننگ بھی کریں, مجھ سے بھی ڈسکس کریں تاکہ مزید کلیئرٹی آئے. انٹریکشن جو ہے وہ ہمیشہ ہی بہت ساری چیزوں کو بہت واضح کرتا ہے, سمجھنے والے کے لیے بھی اور سمجھانے والے کے لیے بھی. تو یہ میں نے کچھ ایگزامپلس کے ذریعے کوشش کی آپ کو میں سمجھا سکوں. آپ لسان القرآن کی جو کتاب ہے اس میں پیج نمبر 91 اور 90 پر کچھ ایکسرسائز ہیں, ان ایکسرسائز کو حل کرنے کی کوشش کریں. وہاں پہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں, ان کو اردو سے عربی میں کنورٹ کریں, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ قرآن کی آیات ایسی جس میں فعل ماضی ہو وہ آپ کے لیے لائی جائیں. لیکن اب آپ نے غور کرنا ہے قرآن میں. قرآن میں آپ نے کیسے غور کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ قالا, قتلا. اب قتلا آپ نے وزن دیکھ لیں, آپ فعلا, فاعلا اور فعولا, ان تینوں کی گردانیں اپنے سامنے رکھ لیں اور ان تینوں کے وزن کو دیکھ لیں. پھر جب آپ کو قرآن میں اس طرح سے ان کے جو پورے صیغے ہیں, مثال کے طور پہ جاء اخوۃ یوسف, جاء اخوۃ یوسف, جاء کا مطلب آنا, جاء اب یہ واحد مذکر کے لیے آ رہا ہے, جاء اخوۃ بھائی آئے. انشاءاللہ یہ چونکہ اخوۃ یوسف ایک مرکب ہے, انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. یہ ہم نیکسٹ جو ہم اس لیکچر سے آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر مرکبات کا استعمال بھی آئے گا. لیکن آپ نے غور کرنا ہے قتلا, شربا, شربو, قالو, قالت, ثقلت, اس طرح سے جعل, خلق, خلقنا, جعلنا. دیکھیں جعلنا ہم نے بنایا, خلقنا ہم نے پیدا کیا, شربو انہوں نے پیا, شاربہ اس نے پیا, اکلا اس نے کھایا, انطلق وہ چلا. تو موجود ہیں. دیکھیں ثقلت تائے تانیس مؤنث کی علامت کر رہی ہے, تا ساکن ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں آئے گا تا زبر والا تا, رأیتا, تا آپ نے دیکھا, رأیتو, تو پیش کا مطلب ہوتا ہے میں نے دیکھا, اور تا زبر کا تم نے دیکھا, تا زیر کی تم نے دیکھا مؤنث نے. اس طرح سے علامات ہیں. واو الف انہوں کے لیے ہے, ذہبا, با الف, الف دو مثنیٰ کو ظاہر کر رہا ہے, تو میں, اور نون الف نا یہ ہم کی طرف, جعلنا, خلقنا, ذہبنا. اور اگر یہ ہوگا نا, ذہبنا, تو یہ ہوگا مؤنث کی طرف کہ وہ گئیں. اب اگر آپ آ جائیں تم کی طرف, خلق تم نے پیدا کیا, تم سب نے, ذہبتنا تم سب گئیں. دیکھیں تننا اور تم, یہ بیسیکلی اندر علامات موجود ہیں, آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں, ہنٹس ہیں, جن کو ہم تھوڑا سا کیپچر کر لیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سکتی ہیں. ریلی یہ کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. بس کوشش کریں, ہمت کریں, آپ میرا بھی ساتھ دیں, میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین.